بنی اسرائیل کے اندر ایک ماں کے 7 بیٹے تھے. جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا. اس نے خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے سب کو آرڈر دیا کہ سارے لوگ خنزیر کا گوشت کھائیں گے. تو اس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے تو نہیں کھا سکتے. یار یہ ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے, باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے, بیٹا بیرون ملک جا کے بھی حرام نہیں کھانا. ٹھیک ہے تم کسی مجبوری کے تحت جا رہے ہو, جاؤ, کسی محکمے کے اندر کہیں بھی جا رہے ہو, لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں اترنے دینا. یہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں. تو اس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے تو نہیں کھا سکتے. بادشاہ نے کہا نہیں کھانا پڑے گا ورنہ تیرے بیٹوں کو سولی چڑھا دیا جائے گا. اس نے کہا وہ تو تمہاری مرضی ہے. اب ماں کے سامنے سب سے بڑے بیٹے کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ماں کے ارادے کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی, کوئی ضعف نہ آیا. پھر دوسرے کو, تیسرے کو, 6 بیٹے شہید کر دیے, چھوٹا ایک بیٹا رہ گیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس کے سامنے بیٹے شہید ہو رہے ہوں ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ سمجھا کہ ماں نرم ہو گئی تو کہنے لگا اے بڑھیا اس بیٹے کو لے جاؤ, اس کو سمجھاؤ کہ خنزیر کا گوشت کھا لے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا, چلو تیرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. ماں نے پکڑا اور کونے میں لے گئی اور جا کے کہنے لگی پتر میں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا ہے, ڈٹ کے کھڑا رہنا. تو بیٹے کو واپس لائی, کہا میں نے سمجھا دیا ہے, وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے. تو اس بادشاہ نے کہا سمجھا کہ شاید یہ گوشت کھانے کے لیے تیار ہوگا. اس نے وہ پلیٹ پکڑی اور گوشت پیش کیا. اس بچے نے اس گوشت کی پلیٹ کو پکڑی, اسے منہ کے اوپر مارا اور اس نے کہا کہ تو سمجھا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں, ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں, ہم توحید کو ماننے والے ہیں, رب کو ماننے والے ہیں, ہم اپنے رب کے متوالے ہیں اور ہم تو کھڑے ہوں گے. اب اس نے اس کو پکڑا اور اس کو بھی شہید کر دیا. پھر ماں کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن اس ماں کے ارادے کے اندر کوئی ضعف نہیں آیا, کوئی کمزوری نہیں آئی. پھر حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فوجیں کھڑی ہوئی اور پھر لوگ اس ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے اور علم بغاوت بلند ہوا اور وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا. میں بات یہ کر رہا ہوں جب مائیں حوصلہ دینے والی ہوں, جب مائیں بچوں کو کھڑا کرنے والی ہوں, تو پھر بڑے سے بڑے ظلم جبر کے سامنے بھی اولاد کھڑی ہو جاتی ہے. وہ بچے جوانی کے عالم میں کوئی حدیث پڑھ لیں, قرآن کی آیت پڑھ لیں, جو تقریر سن لیں, تو وہ داڑھی شریف رکھنے کے نیت کر لینا تو ماں کہتے ہیں نہیں پتر حالے تو تیری شادی کرنی ہے, شادی وغیرہ کرا لے تو پھر اس تو بعد رکھی. ماں کو چاہیے تھا اس کا ماتھا چومتی, تھپکی دیتی اور کہتی پتر یہ شکل مجھے بھی اچھی لگتی ہے, رب رسول کو بھی اچھی لگتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو ماں کی تربیت جو ہے وہ اولاد کو نکھارتی ہے.